اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ۔ میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی نازل بھی اللہ نے کیا اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کے اوپر سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالی کیا بیان فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور اس آیت میں کفار کے اس قول جو وہ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے۔ اس آیت میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی بیان کر دی گئی اور قرآن کی عظمت بھی بیان کر دی گئی کہ قرآن کسی عام بندے پہ نازل نہیں کیا گیا، اے حبیب اس قرآن کو آپ کے پروردگار نے آپ پہ نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسے نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ تحریف کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ اس قرآن میں ذرا بھر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ تمام جن و انس اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف کی کمی پیشی یا تغیر و تبدل کر سکے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کے ساتھ ہے اور دوسری کسی کتاب کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ حفاظت کئی طرح سے میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ بنایا، بشر کا کلام اس میں مل ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کی خصوصیات کے اندر ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر کوئی بشر اپنا کلام شامل نہیں کر سکتا، اور اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ اس کی مثل کلام بنانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا، کوئی قرآن کو اس کے مطابق اس طرح کی تبدیلی نہیں کر سکا۔ ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی جہاں جہاں صحائف پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے ہاتھ کاٹ دے، توڑ دے، انہیں ختم کر دے، برباد کر دے جو قرآن کو چھوئے اس نیت کے ساتھ، یہ میں جملہ ویسے آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں کہ ساری دنیا مل کے بھی لائبریریوں سے، مساجد سے قرآن اکٹھے کر لے اور مسلمانوں سے دور کر دے، لیکن وہ سینے جو نبی کے وسیلہ سے جگمگا رہے ہیں اور جن کے اندر قرآن محفوظ ہے، قیامت تک ان سینوں سے کوئی قرآن نکال نہیں سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا۔ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں، وہ اسے مٹا نہیں سکتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے نور کو بجھانے اور اس میں کمی، زیادتی، تحریف یا تبدیل کرنے یا اس کے حروف میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش بھی کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا، وہ ناکام و نامراد ہو سکا۔ قیامت کا ملحد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر مکر و فریب، دھوکے اور قوتوں کے ساتھ قرآن کے نور کو تھوڑا سا بھی بجھانے پر قادر نہ ہو سکے۔ یہ بہت بڑے ملحد علاقہ تھا، بہت بڑے قرآن کے مخالف لوگ تھے اور اس کے کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ کر سکے، کسی ایک حرف کے بدلے میں مسلمانوں کو شک و شبہ میں نہ ڈال سکے۔ اس طرح قرآن مجید کے زمانے نزول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم اللسان کے ماہرین، آئمہ بلاغت، کلام کے شاہ سوار
اور کامل اساتذہ موجود رہے، یوں ہی ہر زمانے میں بکثرت ملحدین اور دین و شریعت کے دشمن ہر وقت قرآن عظیم کی مخالفت پر تیار رہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس مقدس کلام پر اثر انداز نہ ہو سکا، کوئی ایک بھی قرآن جیسا کلام نہ لا سکا، اور نہ ہی کوئی آیت بلکہ ایک لفظ بھی اس جیسا نہ بنا سکا۔